میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کریں، اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ السلام علیکم ناظرین، تمام اہل وطن کو، اہل اسلام کو، اہل دین کو بہت بڑی مبارک ہو۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے، بہت عظیم خبر ہے۔ یہ خبر سینٹ سے آئی ہے اور بالکل تازہ خبر ہے، آج ہی کی بات ہے، یعنی کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ سینٹ میں وہ عظیم الشان بل پیش کیا گیا جو ہر مسلمان کے دل کا ترجمان ہے، جو اس کے ایمان کا ترجمان ہے، جو اس کے جذبات کا ترجمان ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حرمت کا بل ہے، یہ بل اہل بیت کی حرمت کا بل ہے، یہ بل امہات المومنین کی حرمت کا بل ہے۔ یہ بل پہلے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس پر طویل غور و خوض ہوا اور متفقہ طور پر قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا۔ پھر یہ بل بڑے عرصے سے تقریباً 6 ماہ سے سینٹ میں پڑا تھا۔ آج یہ سعادت حاصل ہوئی سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب کو کہ انہوں نے یہ بل موو کیا۔ بہت تاریخی لمحہ تھا، بہت ایمانی کیفیت اس وقت سینٹ پر طاری تھی جب چیئرمین سینٹ نے ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب سے کہا کہ آپ یہ بل موو کریں۔ انہوں نے بل موو کیا۔ اس کے بعد اس پر کوئی جب بات ہونے لگی تو بہت جذباتی اور ایمانی کیفیت اور نورانی کیفیت وہاں اس وقت پھیل گئی جب حافظ عبدالکریم صاحب نے یہ کہا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ بڑے عرصے سے بل پڑا ہے اور یہ بل ہماری جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، یہ اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، چنانچہ اس بل کو اب مزید تاخیر کا شکار نہ کیا جائے۔ چنانچہ ان کے اس کہنے پر بڑی ایک جذباتی سی کیفیت پیدا ہو گئی اور جب ہاتھ جوڑنے کی بات کی گئی تو یقیناً یہ ایک ایسی بات تھی جو ہر مسلمان کے دل کی بات تھی، ان کے ایمان کی بات تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ لوگوں کے ہاں تاریخی شخصیات ہو سکتے ہیں، لیکن اہل ایمان کے نزدیک، اہل دین کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا، یعنی یہ معیار ایمان، معیار دین صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ ہاتھ جو بل کو موو کر رہے تھے، وہ ہاتھ جو اس کی تائید اور توثیق کے لیے اٹھ رہے تھے، یقیناً یہ بہت قابل قدر ہاتھ ہیں۔ ان ہاتھوں کو قوم کو حق بنتا ہے کہ انہیں چومیں، کیونکہ صحابہ کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے، اہل بیت کے دفاع کے لیے، یعنی امہات المومنین کے دفاع کے لیے جو بھی زبان اٹھے، جو بھی سر اٹھے، جو بھی ہاتھ اٹھے، اس سے مقدس، اس سے مبارک، اس سے عظیم کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ یہ ہاتھ انہی ہاتھوں کی یعنی پیروی میں اٹھے ہیں کہ جو ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کی جھوٹی افواہ پھیل گئی تو نبی کائنات کے ہاتھ پر صحابہ کرام کے جس طرح ہاتھ اٹھے تھے بیعت کے لیے، اور جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کے ہاتھ ہیں، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اور یہ ہاتھ دفاع صحابہ کے لیے اٹھے تھے۔ اسی کی یعنی پیروی میں آج الحمدللہ یہ ہاتھ پہلے قومی اسمبلی میں اٹھے، پھر یہ آج سینٹ میں اٹھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اب قانون بن گیا ہے۔ جس وقت یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا اس وقت بڑی ایک خوبصورت بات کی تھی، بڑی دل سے بات کی تھی عبد الاکبر چترالی صاحب نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا کیسا قانون ہے کہ اگر عام شہری کی توہین کی جائے، بے حرمتی کی جائے، بے عزتی کی جائے، حتی کہ عزت کی جائے، تو اس کو ہمارا قانون کہتا ہے کہ 5 سال قید کی سزا ہوگی، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا قانون کہتا تھا کہ 3 سال کی سزا ہوگی۔ اب یہ ترمیم کے بعد اور یہ ساری یعنی غور و خوض کے بعد اب اللہ کے فضل سے صحابہ کرام کی بات ہو، اہل بیت اعظام کی بات ہو، امہات المومنین کی بات ہو، تو جو بھی ان کی توہین کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے کم از کم 10 سال قید کی سزا ہوگی اور عمر قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل جن بھی لوگوں نے پیش کیا ہے، وہ تمام اراکین اسمبلی، وہ تمام اراکین سینٹ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ اسمبلیاں اسی لیے بنائی جاتی ہیں، یہ سینٹ اسی لیے بنائے جاتے ہیں، یہ لوگ اسی لیے عوام کے نمائندے وہاں بھیجے جاتے ہیں کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ ہمارا صحابہ کرام سے تعلق کیسا ہے، وہ دنیا کو بتائیں ہمارا اہل بیت اطہار سے تعلق کیسا ہے، وہ دنیا کو بتائیں کہ امہات المومنین ہمارے لیے کس قدر مقدس ہستیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اب انشاءاللہ ملک میں جو انارکی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی تھی، تقسیم کی جو کیفیت پیدا ہوتی تھی، اور اس میں جو ایک افراتفری کی کیفیت پیدا ہوتی تھی، انشاءاللہ اب وہ ختم ہوگی، کیونکہ سوشل میڈیا کی آڑ لے کر کوئی بھی شخص اٹھتا تھا، وہ اہل بیت پہ بات کر دیتا تھا، وہ صحابہ کرام پہ بات کر دیتا تھا۔ تو انشاءاللہ اب جب یہ قانون بن گیا ہے تو اس حوالے سے بھی یہ بڑا مفید رہے گا کہ اب لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے وہ قانونی طریقے سے ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔
यकीनन ये मुल्क कलमे के नाम पर बना, 14 अगस्त को बना। अल्लाह के फजल से इसी अगस्त के महीने में ये बहुत बड़ी अजीम खबर मुसलमानों को मिली है। ये जाँ फ़िज़ा खबर है, ये बड़ी रूह अफ़ज़ा खबर है, ये बड़ी दिल खुश कुन खबर है, ताकि दुनिया को जब हम कहते हैं कि हमारे नबी हमारे लिए मोहतरम हैं, हमारे सहाबा हमारे लिए मोहतरम हैं, तो कम अज़ कम हमारा कानून भी उन्हें बता सके कि हमारे कानून में भी अल्लाह के फजल से हमने ये सब कुछ तय कर रखा है। आज हम स्वीडन से भी बात करें तो एक लॉजिक होगी, आज हम डेनमार्क से बात करें तो एक लॉजिक होगी कि हमारे कानून में भी इन शख्सियात के बारे में हम बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत हसास हैं। हमें अपनी जानों की परवाह नहीं होती, अपनी इज्जतों की परवाह नहीं होती, अपने सहाबा कराम, अपने अहले बैत और अपनी उम्महातुल मोमिनीन के बारे में जितने हम हसास होते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत मुबारक खबर है, बहुत मुबारक लम्हा है। तो अल्लाह ताला इसको मुबारक बनाए और हमें तौफीक अता फरमाए कि इसी तरह हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहें और जिस इस्लाम की खातिर ये मुल्क हमने लिया था उस इस्लाम पर हम अमल पैरा हो जाएं, इनफरादी सतह पर भी, कौमी सतह पर भी, रियासती सतह पर भी। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के निफाज की तौफीक अता फरमाए और उन सब को अल्लाह ताला अजर जजील, अजर अजीम अता फरमाए। वो सैनेटर मुश्ताक साहब हों, वो सैनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब हों, वो सैनेटर अब्दुल गफूर हैदरी साहब हों, या वो दीगर जितने भी लोग हैं जो इसमें शरीक रहे, पेश रहे, जिन्होंने तायद की, जिन्होंने तौसीक की, यकीनन कौम का उन पर एहसान है। मैं सुना करता था कि जब ख़त्म नबुव्वत का बिल पेश किया जा रहा था और इस पर तहरीक चल रही थी तो उस वक्त भुट्टो मौजूद थे और शोरश काश्मीरी एक बहुत शानदार उस पर कैंपेन चला रहे थे। सुनने में आता है कि एक दफ़ा उन्होंने अपने सर से पगड़ी उतार के या कैप उतार के या जो भी पहना था उतार के वो भुट्टो के कदमों में रख दी और ये कहा कि उस मुल्क में, जिस मुल्क में नबी कायनात की हुर्मत का पास ना हो, उस मुल्क में जीना, इज्जत से जीना, कोई जीना नहीं है। तो हमारी ये यानी हमारे सर की पगड़ियाँ तुम्हारे कदमों में है, तुम इस मामले में आगे बढ़ो। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों के जज्बात की उस वक्त की कौमी असम्बली ने भी तर्जुमानी की और आज अल्लाह के फजल से हमारी ये जो दीगर मुक़द्दस तरीन शख्सियात थी उनके हवाले से भी एक हमने कदम आगे बढ़ाया है। इंशाअल्लाह अगर ये सफ़र जारी रहा तो इस मुल्क पर रहमत बरसेगी, रहमत की बरखा बरसेगी, अल्लाह की बरकतें नाफिज होंगी। इसी तरीके से इंशाअल्लाह हमारी मईशत भी ठीक होगी और हमारी तजारत भी ठीक होगी, रियासत भी ठीक होगी। अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपने तहफ़्फ़ुज़ की, बरक़ात की बरखा बरसाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।